السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک روز سعودی عرب سے آیا ہوا ایک شخص میری گاڑی میں اپنا قیمتی بیگ بھول گیا۔ میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نے پیسوں اور قیمتی سامان سے بھرا بیگ دیکھ کر اپنا نمبر بند کر لیا اور ایک ماہ کے بعد ایک شادی میں سواری لے کر گیا تو اس لڑکی کی بارات واپس جانے لگی۔ لڑکی کا باپ دولہا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا اور صدمے کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو میں زمین میں گڑ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں۔ آج پورا دن گزر گیا تھا اور کوئی بھی سواری نہیں ملی تھی۔ میں سخت پریشانی میں کھڑا تھا۔ ٹیکسی کا کرایہ بھی دینا تھا اور گھر کے لیے بھی ابھی تک کچھ جمع نہیں کیا تھا، اور میرے ذہن میں اس وقت شدید پریشانیوں کا ایک جال سا بنا ہوا تھا۔ کئی سال تک نوکری کے لیے مارا پھرنے کے بعد میں نے ٹیکسی چلانی شروع کی تھی۔ میں شہر میں مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا کہ شاید وہاں سے مجھے کوئی لمبی سواری مل جائے اور میرا آج کا خرچ پورا ہو جائے۔ یہاں کھڑے ہوئے بھی مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا اور تقریباً سبھی مسافر جا چکے تھے۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے پلٹنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک شخص نے پکارا، بھائی صاحب رکیں۔ میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص جو شاید سعودی عرب سے واپس آیا تھا، بہت سارا سامان لے کر تیزی سے میری طرف چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں فوراً امید پیدا ہوئی کہ میرا آج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا، کہیں مجھ سے پہلے کوئی اور ٹیکسی ڈرائیور اسے نہ لے اڑے۔ اس شخص کی بتائی ہوئی جگہ کافی دور تھی۔ وہ کسی گاؤں کا رہائشی تھا اور بیٹی کی شادی کے لیے پاکستان لوٹا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر سعودی عرب سے پاکستان لوٹا تھا۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف پیسوں کا انتظام کر دے اور وہ شادی وہ لوگ خود ہی کر لیں گے، لیکن باپ بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے ان سب کی مخالفت کے باوجود پاکستان چلا آیا۔ اسی وجہ سے اس کے گھر والے کوئی اسے لینے نہیں پہنچا تھا۔ وہ کافی دیر ایئرپورٹ پر انتظار کرنے کے بعد تھک ہار کر باہر نکلا۔ تقریباً سبھی ٹیکسی ڈرائیور واپس جا چکے تھے۔ اکا دکا ٹیکسی ڈرائیور ادھر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس نے مجھ پر نظر پڑتے ہی مجھے فوراً سے پکار لیا۔ کہتے ہیں نا، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اس روز مجھے اس بات پر فوراً سے یقین آ گیا تھا۔ اس شخص کا نام حارث تھا اور وہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کا انسان تھا۔ جلدی بات چیت کرتے اس نے اپنے بارے میں تقریباً سبھی باتیں مجھے بتا ڈالیں، اور میں بھی حالات کا مارا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی کہ کیسے میں اپنے والد کے انتقال کے بعد بہنوں کی شادیاں کرتے کرتے مالی طور پر ان حالات میں پہنچ گیا تھا کہ سب بیچ بوجھ کر کرائے کی ٹیکسی چلانے پر مجبور تھا۔ اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا اور زور دے کر کہا، اگر میں سعودی عرب میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس سے رابطہ کروں، وہ میرے لیے کوشش کرے گا، کوئی نہ کوئی جواب جلد ڈھونڈ دے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر کافی حوصلہ سا محسوس ہوا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں چائے پی کر وہاں سے رخصت ہوں یا پھر صبح آفس چلا جاؤں، لیکن میں نے اسے کہا یہ کہ میری روزی روٹی کا وقت ہے، میں گھر واپس جانے کی بجائے 1-2 اور سواریاں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اور یوں میں اس سے اجازت لے کر گاؤں سے نکل آیا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ میں گاؤں سے کافی دور پہنچا تو اچانک میری نظر پچھلی سیٹ پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا پرس تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رہ گیا تھا۔ اصولاً مجھے فوراً واپس اس کے گاؤں جا کر اسے پرس لوٹانا تھا، لیکن اس وقت مجھ پر شیطان حاوی ہوا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر پچھلی سیٹ سے پرس اٹھایا اور جیسے ہی کھول کر دیکھا تو اس میں بھاری مالیت کی رقم موجود تھی۔ میرے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے اور میں دل ہی دل میں یہ حساب کتاب لگانے لگ گیا، اگر یہ رقم میں اپنے استعمال میں لاؤں تو میرے تقریباً تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک طرف میرے دل کی یہ حالت تھی کہ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اس نیک انسان کو فون کر کے بتا دوں کہ اس کا پرس میرے پاس ہے،
لیکن لالچ کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے اپنی جیب میں موجود اپنا موبائل فون بھی بند کر ڈالا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی حرکت کی تھی، اس لیے خوف اور شرمندگی کی وجہ سے میرے ماتھے پر بار بار پسینہ ابر رہا تھا۔ میں سیدھا گھر پہنچا، میری امی ابھی بھی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ امی نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا کیونکہ صبح مکان کا کرایہ دینا تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی اور وہ کھانا گرم کرنے چل دی۔ میرے ابا کپڑے کی دکان چلاتے تھے، اچھا گزارا ہو جاتا۔ اپنے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری نبھاتے ہوئے زندگی گزار ڈالی تھی۔ اچانک ہمارے مالی حالات خراب ہوئے تو چچا اور پھپھو لوگوں نے اپنی نظریں بدل لیں۔ میری 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑا تھا۔ میں اس وقت میں کوشش کی کہ کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ کر ابو جان کا ہاتھ بٹا سکوں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ قرض خواہوں نے ابو جان کو اتنا پریشان کیا تھا کہ وہ دل کے مریض بن گئے تھے۔ اس موقع پر ان کے بہن بھائیوں نے آبائی مکان بیچنے کے لیے ایک دوسرے سے صلاح کی اور سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے ہم پر کسی قسم کا رحم نہ کھایا تھا۔ اور پھر جیسے ہی گھر بکا، جو حصہ ہمارے کسی کام کا نہ تھا وہ مارکیٹ میں قرض خواہوں کو دینا پڑ گیا اور یوں ہم بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک روز ابو کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہم کو چھوڑ کر ایک دم دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم اس وقت کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھے، اور پھر میرے لیے وہ وقت اتنا مشکل تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا کسی قیامت سے کم نہ لگ رہا۔ وہ بہنیں جو ابو کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی، ایک دم سے یتیمی کا صدمہ اٹھا کر بالکل گمسم ہو گئیں، اور امی جنہوں نے ہمیشہ اپنے سسرالیوں کی خدمت کی، وہ ان کے بدلتے تیور دیکھ کر بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئیں۔ اچھے وقتوں میں امی جان کے پاس سونے کے کافی زیورات موجود تھے، اور امی نے اپنی وجہ سے 2 پلاٹ بھی لے کر ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ مجھے میرے ماموں نے مشورہ دیا کہ گھر کے حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں، مجھے جلد از جلد بہنوں کی شادیاں کر دینی چاہیے۔ امی کو بھی یہ بات دل میں لگی، تو میں نے اللہ کا نام لے کر امی کے پلاٹ بیچے اور تینوں بہنوں کا مناسب جگہ رشتہ کر کے ان کی شادیاں کر دیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بہنوئی لالچی فطرت کے نہیں نکلے، اور اب میں کرائے پر ٹیکسی چلا کر اپنا اور امی کا خرچ پورا کر رہا تھا۔ امی مجھے بار بار شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ان حالات میں شادی کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی غربت میں خوشی سے گزارا کرنے پر تیار نہ ہوگی، اور پھر ڈھیروں مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ماضی کی الجھنوں میں گھرا ہوا تھا کہ امی نے میرے سامنے چائے کا کپ لا کر رکھا اور کہا، کیا بات ہے ارسلان بیٹا، تم اتنے پریشان نظر کیوں آ رہے ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ تم نے کھانا بھی بہت بے دھیانی میں کھایا ہے۔ میں امی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں اور باپ نے ہمیشہ یہی سبق دیا تھا، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں لیکن میں کسی بھی کا برا نہیں کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے تانے دے رہا تھا، میں نے اس شخص کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھ کر کہا، امی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں بس سونا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی، اب ایسا کریں آپ بھی سو جائیں۔ امی بھی جا کر اپنے کمرے میں سو گئی اور میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، اور جلدی مجھے نیند آ گئی تھی۔ صبح شاید 11 بجے میری آنکھ کھلی، میں نے بے دھیانی سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور جیسے ہی آن کیا مجھے ان نون نمبر سے کالیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے وہی سعودی عرب سے آنے والا شخص کالیں کر رہا ہے، یعنی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنا پرس ٹیکسی میں بھول گیا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا نمبر بند کر دیا۔ میں نے اٹھ کر امی سے ناشتہ بنوایا، ناشتہ کر کے مالک مکان کے پاس چلا گیا اس سے کرایہ دینے۔ پچھلے مہینے کا بھی کچھ حساب کتاب رہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ وہ شخص تو اچھی نوکری پر کام کر رہا ہے، دوبارہ بھی پیسہ کما سکتا ہے، لیکن میرے حالات اس وقت قابل رحم ہیں۔ مجھے اس موقع پر انسانیت دکھا کر خود کو مشکلات میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے تینوں بہنوں کی طرف
گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے امی سے کہا امی تیار ہو جائے، ہم بہنوں کی طرف چلتے ہیں۔ امی بھی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے پھل فروٹ اور مٹھائی وغیرہ لی تو امی خوش ہو کر پوچھنے لگی کیا بات ہے ارسلان بیٹیاں، کل سواریاں زیادہ لگ گئیں؟ میں نے انہیں کہا جی امی بس ایئرپورٹ سے کچھ مسافر مل گئے تھے جنہوں نے مجھے کرائے کے علاوہ اچھی ٹپ بھی دی۔ بہن مجھے دیکھ کر کھل اٹھی تھی کیونکہ وہ بھی میری منتظر رہتی تھی۔ میں جان بوجھ کر بھی ان کی طرف کم ہی جاتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے خالی ہاتھ جانے کی وجہ سے ان کے سسرال والے انہیں کوئی طعنہ دیں، یا پھر وہ خود یہ محسوس کریں اگر ابو زندہ ہوتے تو شاید زیادہ بہتر انداز سے ان کا خیال رکھتے۔ رات دیر سے ہم لوگ گھر واپس لوٹے تو میں نے آن لائن گاڑیوں کی قیمت پتہ کرنا شروع کر دی۔ مجھے اس پرس سے 20 لاکھ روپے ملے تھے اور میں چاہتا تھا کہ اپنی ذاتی گاڑی لے کر اب ینگو یا اوبر وغیرہ چلاؤں۔ 16-17 لاکھ میں اچھی حالت میں گاڑیاں کافی مل رہی تھیں۔ میں نے ایک آلٹو پسند کر لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی نے مجھے اس بارے میں کچھ پوچھا تو میں کہہ دوں گا میرے ایک دوست نے مجھے یہ گاڑی لے کر دی ہے اور کہا ہے کہ میں اسے کرایہ نہ دوں بلکہ گاڑی چلا کر ہی گاڑی کی قیمت پوری کر دوں۔ پھر اگلے روز میں گاڑی لینے کا خواب پورا کر چکا تھا۔ میری امی نے اچانک میرے پاس نئی گاڑی دیکھی تو انہوں نے کچھ ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں اندر تک لرز گیا تھا۔ میں نے انہیں بڑے پیار سے کہا امی یہ گاڑی میری نہیں ہے بلکہ ایک خاص دوست نے مجھے لے کر دی ہے، اس نے کہا ہے میں اس گاڑی سے ہی کما کر گاڑی کی قیمت پوری کر دوں، وہ مجھ سے روز کا کرایہ نہیں لے گا۔ امی یہ سن کر کافی حیران ہو گئی اور کہنے لگی تمہارا ایسا کوئی دوست ہے جسے تو میں نہیں جانتی؟ تو میں نے انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر دیا۔ میری نئی گاڑی کی وجہ سے اب مجھے شادیوں میں گاڑی کی بکنگ ملنے لگی تھی۔ میں دوسرے ڈرائیور سے کچھ کم کرایہ طے کرتا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ پیسے جمع کر کے اس شخص کے رابطہ کر کے اس سے معذرت کر لوں گا اور مجھے امید تھی کہ وہ شخص میری مجبوری سمجھ کر مجھے معاف کر ڈالے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کن مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہوگا۔ اس روز میں ایک شادی ہال میں پہنچا کچھ خواتین کو لے کر جو اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادی میں جا رہی تھی۔ وہ اپنا کوئی ضروری سامان گاڑی میں بھول گئیں۔ انہوں نے شادی ہال میں جاتے ہی مجھے کال کی تو میں شادی ہال میں موجود تھا۔ وہ سامان دینے انہیں شادی ہال کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھوں کے جیسے طوطے اڑ گئے کیونکہ میں نے دیکھا وہی انسان جس کا قیمتی پرس میری گاڑی میں رہ گیا وہ شادی ہال میں موجود تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہے۔ میری کوشش تھی کہ میرے چہرے پر اس شخص کی نظر نہ پڑے، اس لیے میں جلدی باہر کو جانے لگا، لیکن اچانک سے دولہا والوں کی طرف سے ایک ہنگامہ سا پھوٹ پڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر ناراض ہوں۔ وہ شخص باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا تو میں ایک طرف کھڑے ہو کر چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ سارے مہمان حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ لڑکے کی ماں کا کہنا تھا کہ دلہن کے باپ نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے اپنی ڈیمانڈ شادی سے پہلے بتا دی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کر رہا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ان کی فرمائش پوری نہیں کر پایا، اور وہ وعدہ کر رہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ ان کی یہ فرمائش پوری کر دے گا۔ میں نے شادی ہال پر نظر دوڑائی تو سبھی لوگ اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ بیچارہ ساری عمر پردیس میں گزار کر بھی اپنی بڑی بیٹی کی شادی اچھے طریقے سے نہیں کر پایا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے سسرال والوں کی طرف سے ہنگامہ اتنا بڑھا کہ وہ بارات واپس لے جانے کے لیے باتیں کرنے لگے۔ اس موقع پر سب سے تکلیف دہ منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی معصوم لڑکی نے جو دلہن بنی تھی کسی اسپرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، رونا شروع کر دیا، اور بیٹے کی طرف دیکھ کر باپ نے اپنی پگڑی اتار کر لڑکے کے ماں کی قدموں میں رکھ دی، لیکن وہ ظالم عورت پوری شادی ہال کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بناتے ہوئے اپنے بیٹے اور بارات کو لے کر وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ اب وہ شخص دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جو اس موقع پر بھی اسے باتیں سنانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ سارے مہمان افسوس کرتے ہوئے اٹھ کر جانے لگے۔ لاکھوں روپے کی تیاریوں پر ایک دم سے پانی پھر گیا۔ ایک عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ لڑکے کی ماں نے شادی کے موقع پر 30 لاکھ نقد کی ڈیمانڈ بھی رکھی تھی۔
لڑکی کے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ڈیمانڈ ضرور پوری کرے گا، لیکن اب لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور 20 لاکھ وہ جلد جلد انہیں دے دے گا۔ اس بات پر نکاح سے کچھ دیر پہلے ہنگامہ ہوا اور بارات واپس چلی گئی۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ 20 لاکھ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس تھے، یعنی جو اس لڑکی اور اس بدنصیب کے باپ کے ساتھ ہوا اس سب کا ذمہ دار میں تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اپنا سینہ تھام کر ایک طرف گرنے لگا اور اس کے بیوی بچے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ شادی حال میں اس وقت گنے چنے مہمان تھے۔ عورتیں بتا رہی تھی کہ انسان کے اپنے بھائی اور بہن بھی شادی چھوڑ کر جا چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس سے کسی بات پر ناراض تھے۔ میں فوراً بھاگ کر اس کے آگے بڑھا۔ مجھے اس وقت یہ خیال بھی نہیں آیا اگر اس انسان نے مجھے پہچان لیا تو میں وہی ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو میری خود کی پوزیشن کس قدر خراب ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً سہارا دیا اور اسے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف لے کر بھاگا۔ جو خواتین میرے ساتھ شادی پر پہنچی تھی انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ پہلے ان کی جان بچانے کی کوشش کرو، وہ لوگ خود ہی گھر چلی جائیں گی۔ میرے ساتھ اس انسان کا 15 سالہ بیٹا اور بیوی موجود تھے۔ میں قریبی ہسپتال پہنچا اور انہیں ایڈمٹ کروا دیا۔ ان کو شدید ہارٹ اٹیک آیا اور میرے پاس اس وقت 2 لاکھ کے قریب رقم تھی۔ وہ بہت عورت بڑی پریشانی سے ادھر ادھر فون کر رہی تھی، پیسوں کا انتظام کرنے کی کوشش کرنے کی۔ میں نے کہا آنٹی آپ فی الحال پریشان نہ ہوں، میں ضروری انتظامات سنبھال لوں گا۔ وہ عورت بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں فوراً ہسپتال کے باہر موجود ATM پر پہنچا اور 2 لاکھ روپے نکال کر لے آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا صاحب۔ میں دل ہی دل میں خدا سے التجا کر رہا تھا، یا اللہ اس شخص کی جان بخش دینا، ورنہ ساری عمر میں 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا مجرم بن جاؤں گا۔ کئی گھنٹے کے علاج معالجے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اب مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ چھوٹا لڑکا جو اپنے باپ کی وجہ سے شدید پریشان تھا وہ بھاگ کر مجھ تک پہنچا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ مجھے کوئی مسیحا یا فرشتہ سمجھ رہے تھے، لیکن میں اپنی حقیقت سے شرمندہ تھا۔ آج اس معصوم لڑکی کی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار بھی میں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس خاتون کو وہ پیسے پکڑا کر وہاں سے چپکے سے نکل جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا۔ حارث کی بیوی کا نام نجمہ تھا اور وہ سیدھی سادی عورت تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ حارث کے بھائی ہاسپٹل نہیں آئے۔ اس کے رشتہ دار سمجھ رہے تھے کہ بارات واپس جانے کا ذمہ دار وہ خود ہے اور وہ لڑکی بارات واپس جانے کو اپنے پورے خاندان کی بے عزتی قرار دے رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اتنا زیادہ شرمندہ تھا کہ میری نظروں باہر باہر اس خوبصورت سی معصوم سی لڑکی کا سراپا ابھرتا تھا جو اتنی ذلت کا شکار ہوئی۔ کاش میں خود غرض نہ بنتا۔ میں ابھی سوچ میں تھا کہ اگر حارث ہوش میں آ کر مجھ کو پہچان لے گا تو میرا کیا حشر ہوگا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ساری صورتحال کا سامنا کروں گا اور اس سے معافی مانگوں گا، کیونکہ ان سب کی زندگیوں میں ہونے والی اس تباہی کا ذمہ دار میں ہوں۔ 3 دن کے بعد جا کر حارث کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ تیسرے روز اس کی بیٹی شمائلہ بھی ہاسپٹل آ گئی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹیوں کو ہاسپٹل آنے سے روکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بیٹیاں بھی اپنا حوصلہ کھو بیٹھیں اور حارث خود ایک بار پھر سے ہمت ہار بیٹھے۔ میری نظر شمائلہ پر پڑی تو اس کی سرخ آنکھیں جو رونے کی وجہ سے سوجی تھی، اس کے ہاتھوں پر لگی خوبصورت مہندی میرے دل پر جیسے اس کا گہرا اثر ہوا۔ میں وہاں سے اب نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر حارث کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرے ایک جاننے والے ہاسپٹل میں داخل ہیں، تو امی بار بار اصرار کر رہی تھی کہ وہ بھی ان سے ملنا چاہتی ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بیٹی کی بارات واپس جانے کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اس روز میں کھانا کھانے گھر گیا تو امی اصرار کرنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ہاسپٹل جانا چاہتی ہیں۔ میری نظروں میں شمائلہ کا سراپا ابھرا اور میرے دل میں ایک انہونی سی خواہش نے جنم لیا اور میں امی کو اپنے ساتھ لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ جب ہاسپٹل میں نے اپنی ماں کا تعارف نجمہ سے کروایا تو میری امی اور نجمہ ایک دوسرے کو کچھ دیر تو غور سے دیکھتی رہیں، پھر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ یہ منظر کچھ زیادہ ہی حیران تھا۔ میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ امی اور نجمہ آپس میں کزن نکلیں گی اور امی کی نجمہ سے بہت زیادہ محبت اور دوستی رہی ہوگی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے کسی چور کو سزا ہونے والی ہو اور وہ مسلسل اسی امید آس میں ہو کہ وہ آخری وقت پر بچ پائے گا۔ امی نجمہ آنٹی کے پاس حارث سے ملنے گئی اور میں بے تاب بیٹھا تھا۔ وہ
چینی سے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی میں واپس مڑا اچانک ٹکر کسی لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی میں نے اس کو اچانک سے پکڑ لیا۔ وہ شمائلہ تھی۔ اس کے سر سے اس کی کالی چادر اتری تو میں جیسے حیران سا رہ گیا۔ اس کے لمبے اور گھنے بال دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے شمائلہ جیسی خوبصورت لڑکی اس پوری دنیا میں نہ ہوگی۔ اسی وقت امی مجھے بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ جب انہوں نے مجھے اور شمائلہ کو ایک دوسرے کے سامنے یوں دیکھا تو انہوں نے نرمی سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ایک دم چونک سا گیا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ شمائلہ شرمندہ ہو کر اندر چلی گئی اور میں اور امی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ امی کہنے لگی، حارث بھائی تمہیں بلا رہے ہیں اور نجمہ بتا رہی ہے کہ تم اب تک ایک بار بھی ان سے نہیں ملے، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے بتا سکتے ہو۔ امی کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئی تو حارث میری طرف دیکھ کر چونک پڑا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اپنی بیوی اور میری امی کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ نجمہ آنٹی مجھ کو بتانے لگیں کہ میں پہلے دن سے اب تک مسلسل ہاسپٹل میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں اور اس کے سارے علاج معالجے کا سارا خرچ بھی میں نے اٹھایا ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی بیماری اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر میں ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ سب کے سامنے اس سے معافی مانگ لوں، لیکن اس نے نظروں ہی نظروں میں مجھے اشارہ کیا اور میں خاموش بیٹھا رہ گیا۔ آج ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ امی کے اصرار پر وہ لوگ گاؤں جانے کی بجائے ہمارے گھر چلنے پر رضامند ہو گئے۔ میں پہلے شمائلہ اور امی کو ان کے چھوٹے بھائی کو گھر چھوڑ آیا اور پھر حارث اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچا۔ امی نجمہ خالہ کو گھر دکھا رہی تھی، میں اور حارث کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے موقع غنیمت دیکھ کر اس سے معافی مانگی اور کہا جس وقت وہ اپنا پرس میری گاڑی میں چھوڑ کر اترا تو میرے حالات اس قدر خراب تھے کہ میں چاہنے کے باوجود میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس غلطی کا انجام اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ صرف میری وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی تو اس روز سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور پچھتا رہا ہوں۔ کاش مجھ سے غلطی نہ ہوتی۔ حارث گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، ارسلان بیٹا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نے یہ سب کسی مجبوری کے تحت کیا ہے، لیکن وہ پیسے میری بیٹے کی شادی کے لیے سمجھو ایک آخری شرط تھی جو میں نے ان لوگوں کی پوری کرنی تھی۔ باقی سب کچھ انتظام کر کے میں سعودی عرب سے بھیج چکا تھا۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہ لوگ اتنے کم ظرف نکلیں گے۔ میں نے اپنے تمام دوستوں سے قرض لے کر یہ پیسے جمع کیے اور سوچا کہ شادی کے بعد مسلسل کام کر کے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ میں بار بار تمہارے نمبر پر فون کرتا رہا مگر تم نے فون بند رکھا۔ میں نے تو تمہیں بھی کہا تھا اگر تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا، میں تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں سمجھ سکتا تھا وہ ایک باپ تھا اور اس وقت اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار اس کا سامنے بیٹھا تھا اور اب میری امی کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ابھی میں اس سے کچھ کہنے والا تھا کہ دروازہ کھول کر امی اور نجمہ آنٹی کمرے میں داخل ہوئے اور میں نے دیکھا کہ نجمہ آنٹی بڑی محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور امی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امی نے مجھے کہا، بیٹا جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لاؤ، شمائلہ بیٹا کچن میں انتظار کر رہی ہے اور اس سے سامان پوچھتے جاؤ، شمائلہ کہہ رہی ہے کہ کھانا آج وہ بنائے گی۔ امی کے لہجے میں کچھ خاص تھا جسے میں سمجھ نہ پا رہا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ضرور ہو گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر شمائلہ کے بھائی رحمان کو کہا کہ وہ اپنی بہن سے سامان کی لسٹ بنا کر مجھے لا دیں، اور میں اس بچے کو لے کر بازار پہنچ گیا۔ اب بھی گوشت وغیرہ دوسرا سامان لے رہا تھا کہ مجھے امی کا فون آیا کہ اپنے ساتھ مٹھائی بھی لیتے آنا۔ میں نے پوچھتا رہ گیا کس خوشی میں، لیکن امی فون بند کر کے چلی گئی۔ میں رحمان کو سامان دے کر کچن میں بھیجا اور مٹھائی لے کر جب امی کے پاس پہنچا تو مجھے معلوم ہوا امی نے نجمہ آنٹی اور حارث سے میرے اور شمائلہ کے رشتے کی بات کر لی ہے اور ان لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ حارث نے نجمہ کو یا اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور میں ہی ہوں جس نے 20 لاکھ روپے کی رقم ان سے چھپا لی تھی۔ میں کچھ کہتا لیکن ان لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میں خاموش رہ گیا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ حارث خود بھی شمائلہ کی شادی کے لیے بہت پریشان ہے۔ جیسے امی اور نجمہ آنٹی کمرے سے باہر گئی تو میں نے حارث سے پوچھا، انکل کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میری وجہ سے پورے خاندان کے سامنے آپ کا اور شمائلہ کا تماشا بنا۔
میں ساری عمر کبھی نظر اٹھا کر آپ کا یا شمیلہ کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، ارسلان، شاید یہی نصیب میں لکھا تھا، کیونکہ اگر اس روز تم وہ پیسے مجھے واپس کر دیتے تو میں شاید ساری عمر نہیں جان پاتا کہ وہ لوگ کس قدر لالچی ہیں، اور شاید میری بیٹی ساری عمر ہی مجھ سے یہ بات چھپاتی رہتی، یا پھر ہمیشہ ان لوگوں کی وجہ سے کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتی۔ اچھا ہوا شادی سے پہلے ہی ان کی حقیقت جان گیا ہوں۔ میں نے شمیلہ کے جہیز کے لیے ہر ایک چیز ان کی پسند اور ڈیمانڈ کے مطابق بنائی تھی، اور ساتھ ہی گاڑی خریدنے کے لیے 30 لاکھ دینے کا وعدہ کیا۔ جہیز شادی سے کئی روز پہلے ان کے گھر پہنچا چکا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے بھری محفل میں میرا اور میری بیٹی کا تماشا بنا دیا اور بارات کو واپس لے گئے۔ حالانکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر میں انہیں گاڑی کے لیے 20 لاکھ مزید دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں چپ کروانا چاہا تو انہیں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، اس روز مجھے پہچان کر میری مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، مطلب تمہارا ضمیر تمہیں اس بات پر ملامت کر رہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا۔ میں نے ساری عمر اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کیا، لیکن اس وقت کسی نے میرا ساتھ دینے کی کوشش نہ کی۔ اگر تم مجھے بروقت ہاسپٹل نہ پہنچاتے تو شاید اس روز میرے بچے یتیم ہو جاتے، کیونکہ نجمہ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں اور رحمان ابھی بہت چھوٹا ہے۔ شمائلہ نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن ابھی وہ ذہنی طور پر بچی ہے، اور کرن تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں ان کی صورتحال کو سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں کم و بیش ایسے ہی حالات سے گزرا تھا۔ رشتہ داروں نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے جس طرح زمین کھینچی تھی میں اب تک نہ بھولا تھا۔ وہ تو اچھے وقتوں میں امی کے لیے گئے پلاٹ تھے، جن کی وجہ سے بہنوں کی مناسب عمر میں اور صحیح ٹائم پر شادی ہو گئی تھی، ورنہ آج وہ میرے ساتھ انہی مشکلات کا شکار ہوتی رہیں۔ حارث انکل نے مجھے کہا کہ وہ کبھی کسی ذکر نہیں کریں گے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور میں ہی تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کی بیٹی کو دنیاوی آسائشیں نہیں دے سکتا، کیونکہ نہ تو میرا ذاتی گھر ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور امی کا پیٹ بھر رہا ہوں۔ کبھی کل کو وہ اپنی جلد بازی کے فیصلے پر پچھتائیں۔ میری بات سن کر مسکرا دی اور کہنے لگے، بیٹا، گھر بنانا مشکل نہیں، گھر بسانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے تم اور تمہاری امی میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھو گے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ سعودی عرب بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ چند سال میں تمہیں اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ چند روز کے بعد میری شمائلہ سے شادی ہو گئی، اور 2 ماہ کے بعد حارث انکل کے ساتھ مل کر میں خود بھی سعودی عرب چلا گیا۔ ہر سال 2 ماہ کے لیے میں پاکستان چلا جاتا ہوں، اور مجھے یہاں پر چوتھا سال ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ ان 4 سالوں میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، اور اب میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ شمائلہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ رشتے ناطے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور بے شک انسان نہیں جانتا کہ ہر چیز میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔